بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نماز میں مشغول تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً لبیک کہا کریں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کیوں نہ تمہیں میں سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 40 دن تک سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، سورہ فاتحہ شفا والی سورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تمام ڈاکٹرز حضرات سے علاج کروا کر تھک گئے ہیں مگر شفا نہیں مل رہی، تو آپ کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ مشہور واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی ابو سعید خود اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑ کی تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا وعدہ کیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے آیا ہوں۔ ہم نے کہا، اچھا، جب تک ہم اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے، جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ دوستو، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سورت کتنی شفا والی سورت ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے۔ پھر فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی کتاب بھیجی اور اس میں ایک ایسی سورت بھیجی ہے کہ اگر وہ سورت تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا، اور اگر یہ سورت انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا، اور اگر یہ سورت زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص بت خانہ کا خادم نہ ہوتا۔ یہ سورت میں نے قرآن مجید میں اس لیے اتاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اس سورت کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے روز دوزخ کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس رب کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام عالم کے درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں، پھر بھی ابتدائے عالم سے قیامت تک لکھتے رہنے کے باوجود اس سورت کی فضیلتیں نہیں لکھی جا سکیں گی۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو بیماری کسی علاج سے ٹھیک نہ ہوتی ہو تو سورہ فاتحہ کو صبح فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھے اور پھونک مارے، اللہ تعالیٰ اسے اس سورت کی برکت سے شفا بخشیں گے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کو 40 دن تک پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ مالی تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ بے روزگار ہیں، آپ نے کافی جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کیا اور آپ کو جاب نہیں مل رہی، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آئے روز آپ کو کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، تو آپ یہ صرف 40 دن تک عمل کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے رزق کی جو بھی تنگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یہ عمل اس جگہ یعنی اس کمرے میں کرنا ہے جہاں پر کوئی نہ ہو، صرف آپ اکیلے وہاں پر ہوں۔ اگر 7 راتوں میں سے کوئی رات مس ہو جائے تو آپ کسی اور دن بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے اور کوئی ایسا ٹائم رکھنا ہے کہ 40ویں دن آپ اسی ٹائم پہ یہ عمل کر سکیں۔ تو آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر جو بھی پریشانی ہے اسے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ عمل رات کو کریں، کیونکہ رات کو یہ عمل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دوسرے دن آپ نے پھر اول آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں 80 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور تیسرے دن پھر آپ نے اول و آخر 9 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اور درمیان میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ چوتھے دن آپ نے اول و آخر 8 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ نے 60 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور آخری دن آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 50 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے باقی دنوں میں بھی 1 مرتبہ درود اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کم کر دینی ہے، اور آخر میں اللہ کے حضور رو کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، تو بے شک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز تو ہی عطا کرتا ہے، بے شک وہی مشکل کشا ہے، وہی پریشانیوں کا حل جانتا ہے، وہی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔